فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فاختلفوا قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور حکم دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اس قرآن کی شرح احادیث صحیحہ کی صورت میں آپ لوگوں تک بیان کیجئے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ پہلے امت ایک تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دوبارہ اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے۔ فاختلفوا، پھر اختلاف ہو گیا، بٹ گئے۔ فبعث اللہ النبیین، ایک اور مقام پر اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امت ہیں، اور ان کو وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ایک کتاب دے کر بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، سچ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، کلام اللہ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے مطابق جس چیز میں یہ مخلوق اختلاف کر رہی ہے فیصلہ کر دیں۔ یہ تین باتیں نوٹ کر لیں آج۔ امت ایک تھی، انبیاء آئے، آخری پیغمبر آئے اور قرآن مقدس لے کر آئے، اور تا حیات 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ اپنی زبان اقدس سے اس قرآن کی شرح بیان کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر وقت آیا فوت ہو گئے، پہلا اختلاف پڑ گیا امت میں۔ اختلاف کو مٹانے کے لیے آمنہ کا لال آیا، آپ کی لاش مبارک چارپائی پر موجود ہے۔ اختلاف پڑ گیا کہ پیغمبر فوت نہیں ہوئے، اور ان سب کا جن کا یہ عقیدہ بن گیا تھا، ان میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اعلان کر رہے ہیں جو یہ کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صحابہ دم بخود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، آپ گھر سے نکلے اور سیدھے حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، اور پیغمبر کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور بوسہ لیا اور فرمایا اللہ کے نبی، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ چکی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی، آپ فوت ہو چکے۔ مسجد میں آئے تو اختلاف، عمر پھر رہے ہیں مسجد میں، کوئی نہ کہے کہ نبی فوت ہو گئے۔ اختلاف پڑ گیا، خاتمہ کیسے ہوا؟ بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہی سبق ہے آج کا۔ خاتمہ کیسے ہوا اس اختلاف کا؟ آپ نے عمر کو کہا بیٹھ جاؤ، آپ نہیں سن رہے، آپ سیدھے اس منبر پر چڑھ گئے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبہ پڑھا، لوگوں نے عمر کو چھوڑا، ابو بکر کی طرف لپکے، عمر بھی لپکے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور لوگوں اور صحابہ کی جماعت، اور میرے ساتھیوں سن لو، محمد اللہ کا پیغمبر تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اگر وہ قتل بھی کر دیا جاتا اور تم دین چھوڑ کر اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے
رب کا کوئی نقصان نہ کر سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے۔ امت کے اندر اختلاف پڑا، اختلاف کا خاتمہ رب کے کلام نے کر دیا۔ عمر بھی پلٹ آئے، تلوار جو ہاتھ کے اندر تھی وہ گر گئی، سنبھال نہ سکے اپنے آپ کو، زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اختلاف ختم ہو گیا۔ آج امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، میں اپنی جماعت کو حق کہتا ہوں اور اللہ کے حکم سے یہی حق ہے، بماگے دول کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جس کے ہاتھ میں رب کا کلام ہے اور محمد کا فرمان ہے، یہی جماعت حق ہے، باقی سب باطل۔ دوسرا اختلاف، اور یہی آخری بات، دوسرا اختلاف پڑا، لاش موجود ہے، 36 گھنٹے پیغمبر کی لاش مبارک چارپائی پر رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اطلاع ملی، انصاری سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جمع ہو چکے ہیں، امارت اور خلافت کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو بکر جو بوسہ دے گئے تھے چھوڑا اور عمر کا بازو پکڑا، جلدی سے اس مجلس میں پہنچے، انصاریوں سے گفتگو کی، آخر نتیجہ یہ نکلا ایک امیر انصاری اور ایک قریشی، دو بنا لو۔ انصاریوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، دو امیر بنیں گے، اختلاف پڑ گیا۔ آئیے اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے او سنو انصاریوں، میں تمہیں تمہارے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، میرے پیغمبر نے کہا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ جب بھی بنے گا تو قریشی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جو ہی پیغمبر کی حدیث سنی انصاریوں کی گردنیں جھک گئی، گردن میں جو عقل آ گئی تھی ہمارا خلیفہ بنے گا، گردنیں حدیث کے مقابلے میں، حدیث کے سامنے جھک گئی۔ امت ابو بکر کی خلافت پر ایک ہو گئی۔ اگر چاہتے ہو اختلاف کا خاتمہ ہو، اگر چاہتے ہو امت ایک ہو، سادہ سی دعوت ہے، اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں گھروں میں شروع کر دیجئے۔ کرونا وائرس نے ہمیں بند کر رکھا ہے، قرآن کی کلاسیں لگائیے اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کا اور میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، اس کی شرح کو سامنے رکھیے، جرنیلی سڑک جنت والی پر چڑھ جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ مالک سے دعا یہی ہے اللہ کریم اس امت کو ایک کر دے، مولا کریم اس امت کا اختلاف مٹا دے، اور مٹانے کے لیے میں اپنا مولوی، وہ اپنا مولوی، وہ اپنا پیر، میں اپنا فقیر، اختلاف رہے گا، اختلاف کا خاتمہ ایک ہستی ہے، یاد رکھیے گا، ایک اللہ کی ذات، اس کی عبادت میں نہ یہ گورڑی اور نہ کوئی بری، اس کو شریک نہ کیجئے، اور دوسری اطاعت میں میرے محمد کی محبت میں کسی کو شریک نہ کیجئے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اللہ ہم سب کو حق کی فتح، حق کی سمجھ عطا فرما۔ مولا کریم اس وبائی مرض سے اس امت کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اس وبائی مرض نے مسجدوں کو خالی کر دیا ہے، مسجدوں کو آباد فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، ہمارے کتنے ہی دوست اور احباب اس کرونا وائرس میں مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ جو محفوظ ہیں اللہ تا حیات اس بیماری سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ جو امت میں اختلاف ہے اس کا خاتمہ فرما۔ مولا کریم کشمیریوں کو فتح نصیب فرما۔ اللہ عرصہ ہی بیت گیا ہے مرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے، اللہ ان کو ان کی شہادتیں اپنی بارگاہ میں مواحدین کی قبول فرما۔ اللہ کشمیریوں کو فتح نصیب فرما، شام کے سنی مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے بچوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ، اور اجر لینے کے لیے میدان میں آئے ہیں، سنت کے مطابق باہر نکلے ہیں۔ تو اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، پوچھ رہا ہے یہ بندے کیوں آئے، حالانکہ تو جانتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سارا مہینہ مزدوری کی ہے،
اجر لینے کے لیے آئے ہیں۔ رب کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تو نے جن کو معاف کیا ہے اس لسٹ میں میرے ان نمازیوں کا نام بھی لکھوا دے۔ مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے سینوں سے بغض اور کینہ اور عداوت کو خاتمہ کر دے۔ مولا کریم ہر شخص کی اولاد کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہے انہیں سہل اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا، حافظ قرآن بنا، نمازی بنا۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بھی قیامت کی دیواروں تک زیدی نسل سے اللہ ان مسلح کا امام بنا، کتاب و سنت اور توحید کی خالص پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔